امریکہ نے 75 ممالک سے امیگرینٹ ویزوں پر پابندی لگا دی۔ اب وہاں کے لوگ مستقل رہائش اور گرین کارڈ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ امریکہ اور برطانیہ نے قطر میں موجود امریکی فوجی اڈے سے اپنے کافی سارے فوجیوں کو نکل جانے کا حکم دیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ جنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایران نے یو اے ای، سعودی عرب اور ترکی کو آگاہ کر دیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو ایران امریکہ کے ان ممالک میں موجود فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ کل پاکستان اور امریکہ کی ایک کرپٹو کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کمپنی کس کی ہے، کس طرح کام کرتی ہے، اور اس سے پاکستان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے، اور کیا پاکستان اس کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں۔ ناظرین، پیشتر اس کے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ناظرین، امریکہ نے 75 ملکوں پر پابندی لگا دی ہے کہ ان کے امیگریشن ویزا کے پروسیس کو روک دیا گیا ہے، اور ان ممالک سے تعلق رکھنے والے کسی شہری کا امیگرینٹ ویزا، گرین کارڈ پروسیس نہیں کیا جائے گا، کوئی انٹرویو نہیں ہوگا۔ جو جہاں پہ تھا 21 جنوری سے وہ وہاں پہ رک جائے گا، اور یہ غیر معینہ مدت کے لیے پابندی ہے، جس کا کچھ پتہ نہیں کہ کتنے سالوں تک چلتی ہے اور کب تک چلتی ہے۔ اور یوں وہ لاکھوں لوگ جو امریکن امیگریشن کے حصول کے لیے، فیملی ری یونین کے لیے، گرین کارڈ ہولڈر کے لیے پر امید تھے کہ انہیں جلد یہ خوشخبری ملے گی اور وہ امریکہ میں مستقل رہائش اختیار کر پائیں گے، ان کے یہ خواب چکنا چور ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے یہ پابندی جو اس ضمن میں جاری ہوا ہے بیان، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پابندی ان ممالک پر لگائی گئی ہے جن کے شہری امریکہ آ کر ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والے مختلف فلاحی پروگراموں پر انحصار کرتے ہیں، جن کے مالی لین دین کے معاملات مشکوک ہیں، جن کے پاس مناسب فنڈز کا ثبوت نہیں ہے۔ لیکن 75 ملکوں پر اب یک وقت پابندی لگانے سے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی بڑی گیم ہے، اور امریکہ اس راستے کو روکنا چاہتا ہے جس راستے سے عام لوگ کسی بھی طرح کرا کے، کوئی اسٹوڈنٹ ویزا کے تحت، کوئی فیملی ری یونین کے تحت، کوئی امیگریشن کے دیگر پروگراموں کے تحت امریکہ جاتے تھے۔ اب یہ سلسلہ کافی حد تک رک گیا ہے۔ اگر ہم ان ممالک کا جائزہ لیں تو ان میں پاکستان، افغانستان، البانیہ، الجزائر، آرمینیا، آذربائیجان، بنگلہ دیش، بیلاروس، بوسنیا، برازیل، برما یعنی میانمار، کمبوڈیا، کیمرون، کولمبیا، کیوبا، کانگو، مصر، قازقستان، کوسوو، ایران، کویت، کرغزستان، لاؤس، لبنان، لیبیا، مراکش، نیپال، یوگنڈا، ازبکستان، یمن، ایریٹریا، ایتھوپیا، فجی، گیمبیا، جارجیا، گھانا، ایران، عراق، اردن، کانگو، روس، سینیگال، صومالیہ، سوڈان، جنوبی سوڈان، شام، تنزانیہ، تیونس، اور اس کے علاوہ بہت سے افریقی ممالک بھی، چھوٹے ممالک جو ہیں، اور کیریبین کے بہت سے جزائر
شامل ہیں۔ کریبین کے وہ ممالک، خاص طور پہ وہ چھوٹے جزائر کے ملک جہاں اس وقت بزنس امیگریشن اور پیسوں کے عوض پاسپورٹ کے حصول کے بہت سے اشتہارات سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور لوگ ان ملکوں کے پاسپورٹ لے کے امریکہ اور دوسرے ملکوں میں جانے کا سوچتے ہیں، ان ملکوں پر بھی یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جی ناظرین، ہم دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایران اور اس خطے میں جنگ کے سائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکہ نے قطر میں موجود اپنے فوجی اڈے پر موجود فوجیوں میں سے بہت سے لوگوں کو یہ کہا کہ وہ فوری طور پر قطر سے نکل جائیں۔ یاد رہے کہ یہ قطر میں موجود جو امریکی ملٹری بیس ہے، اس پر 10,000 سے زائد فوجی اور دیگر عملہ موجود ہے اور یہ بہت بڑا اڈا ہے۔ اسی اڈے پر برطانیہ اور کچھ دیگر ملکوں کے فوجی بھی موجود ہیں۔ امریکی فیصلے کے بعد برطانیہ نے بھی اپنے فوجیوں سے وہاں سے انخلاء کا کہہ دیا ہے۔ ابھی تک دونوں ملکوں کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنے لوگوں کو اس فوجی اڈے سے نکالا جا رہا ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور شاید امریکہ ایران پر حملہ کیے بغیر ٹلے گا نہیں۔ اسی خطرے کے پیش نظر ایران نے دوبارہ واضح کر دیا ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ اس خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا، اور جو رپورٹس سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ایران نے سعودی عرب، UAE اور ترکی کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ ان ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ صورتحال بہت تشویشناک ہوگی اگر ان ممالک میں سے کسی جگہ پہ بھی کسی امریکی اڈے پہ ایران حملہ کرتا ہے تو اس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا، اور پاکستان کے لیے بھی یہ انتخاب بہت مشکل ہو جائے گا کہ پاکستان پھر اس صورت میں کس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ناظرین، ایک اور خبر، کل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان نے ایک امریکی کمپنی کے ساتھ کرپٹو کا معاہدہ کیا ہے۔ یہ کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل، یہ امریکی کمپنی ہے اور اس کے صدر ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں۔ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کا بیٹا زیک وٹکاف اس کمپنی کا سربراہ ہے۔ اس کمپنی کے ساتھ کل ایک معاہدہ طے پایا ہے پاکستان کے کرپٹو کرنسی اسٹیک ہولڈرز کا، جس کے تحت یہ کمپنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور بیرون ملک سے ریمیٹنسز کے معاملے پہ یہ کمپنی کام کرے گی۔ یہ ایک بالکل ان کے ایک اس طرح کا فیصلہ ہے ایک ایسے دور میں جس وقت پاکستان کا کسی دوسرے کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے اس طرح کا، اور پاکستان جہاں پہ ابھی بالکل ماضی قریب تک کرپٹو کے بزنس کو غیر قانونی سمجھا جاتا رہا ہے۔ کرپٹو کا کام کرنے والوں پر ہمارے ادارے کریک ڈاؤن کرتے رہے ہیں، FIA بھی کریک ڈاؤن کرتی رہی ہے کہ جی یہاں پہ کرپٹو کرنسی کا کاروبار اور کرپٹو کا بزنس نہیں ہو سکتا، یہ ڈکے چھپے یہ بزنس چلتا رہا ہے۔ لیکن چند ماہ قبل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بزنس کو انلیگل سمجھنے کی بجائے یہ کیونکہ آنے والے دور کا بزنس ہے تو اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہاں پہ کرپٹو کونسل قائم کی گئی، کرپٹو سے وابستہ لوگوں کو حکومتی سسٹم کے اندر لایا گیا، اور اب یہ پہلا معاہدہ ہوا ہے جس کے پاکستان کرپٹو کے میدان میں باقاعدہ طور پر شامل ہو رہا ہے۔
اس کمپنی کا کسی اور ملک کے ساتھ ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور پاکستان پہلا ملک ہے جس کے ساتھ اس کمپنی کا یہ معاہدہ ہوا ہے کہ پاکستان اس کے ذریعے کرپٹو بزنس کرے گا، اور اوورسیز پاکستانیز کی جو ریمیٹنسز ہے اور جو اوورسیز پیمنٹس ہیں ان کا بہت سا کام اس کے ذریعے ہوگا۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کے اندر کرپٹو کا کوئی ریگولیٹری فریم ورک نہیں ہے، قوانین موجود نہیں ہیں، اس کے کوئی ضوابط موجود نہیں ہیں۔ اگر تو یہ کرپٹو کا کام اور کرپٹو مارکیٹ میں پاکستان نے بہت فعال قدم رکھنا ہے تو ان معاملات پر بہت تیزی سے پیش رفت کرنا ہوگی۔ اگر فوری اور تیز رفتاری سے پیش رفت نہیں ہوگی اور بیوروکریسی کا وہی ڈھیلا ڈھالا سا طریقہ کار اور رکاوٹوں والا طریقہ کار رہے گا تو شاید اس سے بھی کوئی خاطر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے۔ لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس فیلڈ میں جس کو چند ماہ پہلے تک پاکستان میں غیر قانونی سمجھا جا رہا تھا اور غیر قانونی ٹریٹ کیا جا رہا تھا، اس میں پاکستان نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے، اور آنے والے دور میں شاید یہ پیمنٹس کے لین دین میں اور بینکاری کے نظام میں اور بیرون ملک سے ریمیٹنسز میں بہتری لے کے آئے، شفافیت لے کے آئے، لیکن اس کے قوانین مرتب کرنا، اس کا ریگولیٹری فریم ورک مرتب کرنا، تیار کرنا اور اس کو نافذ کرنا ایک کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی مشکل کام ہوگا جس کو انتہائی سمجھداری سے کرنا پڑے گا۔